مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بڑے شعراء تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ تھے، دوسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے بڑے شاعر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نصیبے کی بات دیکھیں، تینوں کا تعلق ہی انصار کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے جو ہے نا شاعری کے میدان مختلف تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا نعتیہ کلام زیادہ تر کفار مکہ کے جو اعتراضات ہوتے تھے اس کے جواب میں ہے، ان کی حجوں کے جواب میں ہے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ جنگوں کے بارے میں ہے، ساتھ میں نعتیں بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے نعت بنیاد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ساتھ ساتھ جنگوں میں مسلمانوں کی قربانیاں، بہادری، اللہ کے نبی کی تربیت کے اثرات۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تقریباً اسی عنوان سے ملتا ہے، فداکاری کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے ان کا کلام موجود ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو وافر کلام ہے وہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور محترم ناظرین یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے نا، وہاں پہ یہ شروع میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں سید شعراء المؤمنین، ایماندار شعراء کے سردار سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور المؤید بروح القدس، روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی جاتی ہے۔ پھر یہی وہ حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف رکھتے تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت سامنے تشریف رکھتی تھی، اور یہ اللہ کے پیارے نبی کے منبر پر کھڑے ہوتے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی کی نعت کہتے، اور اللہ کے رسول کہتے کہ اے حسان تو ان کی حجوں کا جواب دے، جبریل تیرے ساتھ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ دعائیں دیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ساتھ حسان کی مدد فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام وہ بہت زیادہ ہے، اسی کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ اور نقوش سیرت انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ چنانچہ ان کا بڑا مشہور یہ نعتیہ کلام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں پڑھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، آپ سب سے زیادہ خوبصورت اولاد آدم میں سے ہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، بسیار خوباں دید اما تو چیزیں دیگری، میں نے بڑے حسین دیکھے ہیں لیکن اے اللہ کے نبی آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ام معبد خزائیہ نے بوقت ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
شکل و صورت کو بیان کیا ہے اور حقیقت کا عکاس اس کا بیان ہے، وہ کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے، جو خوبصورتی عطا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور صورت بھی، تو وہ بیان کرتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا خامد آیا نا بعد میں، تو اس نے پوچھا کون آیا، لمبا واقعہ ہے، تو اس نے پھر وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا کہ نہ زیادہ لمبا قد نہ چھوٹا، روشن اور منور چہرہ، گولائی لیے ہوئے چہرہ، گھنی داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو باروب تھے۔ اس نے لمبا بیان جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا ہے، تو یہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک اور موقع پر سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور آپ کی عظمت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الی اسمی اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق لہ من اسمہ لیجل فذو العرش محمود وہذا محمد نبی اتانا بعد یاسین وفترہ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد فامسا سراجا منیرا وہادیا یلوح کما لاح الثقیل المہند وانذرنا نارا وبشر جنہ وعلمنا الاسلام فاللہ نحمد محمد اغر علیہ للنبوۃ خاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہر نبوت تابع و درخشاں ہے، من اللہ مشہود یلوح ویشہد، جس کی گواہی دی گئی ہے اور جو اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جو مہر ہے جو آپ کے کندھوں کے درمیان تھی وہ گواہی دے رہی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا لمبا واقعہ اسلام لانے کا، 3 نشانیاں انہیں آخری پادری نے بتائی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس نے کہا تھا کہ جاؤ آخری نبی آنے والا جا کے ان کو تلاش کرو، دین عیسائیت میں اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صحیح دین پر ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نشانیاں جو اس نے بتائیں، ایک یہ تھی کہ وہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تحفہ کھا لیں گے، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھی اور اس کو دیکھ کر پھر وہ مسلمان ہوئے۔ 3 نشانیاں انہوں نے دیکھی، تو وہ 3 نشانیاں دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو اسی کا بیان اس شعر میں موجود ہے، اس نعت میں موجود ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ کی مہر نبوت ہے وہ چمک رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا لیا ہے۔ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی کہتا ہے۔ تو جہاں مؤذن اذان میں اللہ کا نام لیتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ کے بھی نام لیتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہتے ہیں کہ آپ کو عظمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو حمد سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی حمد سے بنا ہے، حمد سے مشتق ہے۔ محمد اور محمود دونوں کا مادہ اور روٹ ہا میم دال ہے، اس سے ڈیرائیو ہے۔ تو چنانچہ محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام ہی ایسا دیا ہے کہ وہ نبی جو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے، یہ نام اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ، خلائق میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف کیے گئے ہیں۔ نبی اتانا بعد یاسین وفترہ
من الرسل والاوثان فی الارض تعبدوا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی اور فترت کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ انسانیت پر مایوسی چھائی ہوئی تھی، جہالت تھی، شرک تھا، ظلم تھا، ناانصافی تھی، کمزور کا جینا دوبر تھا، یہ حالات تھے۔ ان حالات میں ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حالات یہ تھے کہ وَالْأَوْثَانُ فِي الْأَرْضِ تُعْبَدُ، زمین پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ مولانا حالی نے کہا نا، قبیلے قبیلے کا ایک بت جتا تھا، کسی کا حبل اور کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پر فدا تھا۔ اسی طرح گھر گھر نیا خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا ماہر انور، اندھیرا تھا فاراں کی چوٹیوں پر۔ فَأَمْسَى سِرَاجًا مُنِيرًا وَهَادِيًا یلوح کما لاح الثقیل المہند۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر اور ہادی بن کر آئے۔ شرک، ظلم، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، علم، توحید اور وحدانیت کی جو نورانیت ہے وہ کائنات میں پھیل گئی۔ وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ، آپ نے ہمیں آگ سے ڈرایا، جنت کی بشارت دی، اسلام سکھایا، فَاللَّهَ نَحْمَدُ، تو ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں میں یہ کثرت سے چیز ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور اپنے اسلام لانے کو جب بیان کرتے ہیں تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فاللہ نحمد، ہمیں بھی انہوں نے سوچ دی ہے کہ شکر ہم نے اللہ کا ادا کرنا ہے کہ جس نے نبی رحمت للعالمین کو بھیجا، انسانیت کی ہدایت کا اہتمام فرمایا، جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی، نبی رحمت للعالمین کو بھیج کر ہمیں آپ کا امتی بنایا، تو فاللہ نحمد، ہمیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ہمیں ایک طرح کی تعلیمات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا رستہ دکھایا، دوزخ سے ڈرایا تاکہ انسانیت جنت کے رستے پر چلے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں فاللہ نحمد، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے ایک اور موقع پر سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مستشعری حلق الماضی یقدمہم جلد النحیزت مازن غیر ردیدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں جس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیں تو اس کو کر گزرتے ہیں۔ عن الرسول فإن اللہ فضل علی البریۃ بالتقوی وبالجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور سخاوت میں ساری کائنات پر برتری عطا کی ہے۔ مازن علی الحولی رکاب لما قطعوا اذا القمات تحاموا فی الصنادید، جب بڑے بڑے بہادر لوگ اقدام کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، ان مشکل حالات میں بھی، کروشل سرکمسٹانسز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدام کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اپنا جو فیصلہ ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، اس کو نافذ کرتے تھے۔ وافم و مازن شہاب یستضاء بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ وفا کرنے والے تھے۔ ومازن، جو عزم کرتے تھے اس کو کر گزرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ وعدے کو پورا کرتے تھے، آپ بہادر تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہ ڈر تھے۔ شہاب یستضاء بہ، آپ سراج منیر تھے جس نے ساری انسانیت کو نور ہدایت سے منور کیا۔ بدر انار علی کل الاماجید مبارک قضیہ البدر صورت ما قال کان قضاء غیر مردود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی برکتوں والی ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسے روشن ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ ما قال کان قضاء غیر مردود، جو بھی آپ فرماتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اس کا مصداق تھے. آپ وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا. تو یہی سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مبارکن قضیاء البدر صورت ما قال کان قضاء غیر مردودی. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور وہ وحی کی روشنی میں ارشاد فرماتے تھے. ایک اور موقع پر سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا، بھی مسلمان ہی ہوئے، بعد میں ہو گئے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا باتیں کی، کلمات کہے. ان کا جواب سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سخت الفاظ میں دیا اور نعت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کی، اپنی عقیدت کا اظہار کیا. کہتے ہیں وقال اللہ قد ارسلت عبدا یقول الحق ان نفع البلاء، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے عبد کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، وہ حق بات کہتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں، آزمائش کا سامنا کرتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں. شہدت به فقوموا صدقوا فقلتم لا نقوم ولا نشاء، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، آپ کو اللہ کا سچا رسول مانو. لیکن ابو سفیان تم نے کہا تھا کہ نہ ہم کھڑے ہوں گے، نہ ہم کھڑا ہونا چاہتے، اور نہ ہم اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تم نے انکار کر دیا. یہاں پہ ڈانٹتے ہیں اس کو کہ ابو سفیان تم اس سعادت سے محروم ہو گئے. ابو سفیان بن حارث تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا. تم نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وقال اللہ قد سیرت جندا ہم الانصار عرضتها اللقاء، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اب ایسے لشکر چلا دیے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں. ان لشکروں کا ساتھ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے، اور وہ لشکر انصار کے لشکر ہیں. ہم الانصار، یہاں پر انصار کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں. عرضتها اللقاء، یہ انصار نہ ڈریں، ان کا تو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ دشمن کا سامنا کریں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار کا سب کچھ قربان ہے. ہم مانتے ہیں، حضرت حسان کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ابو سفیان بن حارث تو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم آپ کی رسالت پر ایمان لاتے. پھر کہتے ہیں لنا فی کل یوم من ماد سباب او قتال او حجاء، ماد قبیلے سے ہمارا اکثر سامنا رہتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ہجو بھی کرتے ہیں، ہم بھی جواب دیتے ہیں. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، یہ لڑائیاں کرنا ہمارا کام ہے. تو ابو سفیان بن حارث سن لو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار ہیں. فَنَحْكُمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ، جو کوئی ہجو کرتا ہے ہماری، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، گفتگو کا جواب گفتگو سے دیتے ہیں، اور تلوار کا جواب تلوار سے دیتے ہیں. جو لڑتا ہے اس سے لڑیں گے، جو ہجو کرے گا اس کا جواب دیں گے، اور ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب ہواء، ابو سفیان بن حارث کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو. حضرت حسان کہتے ہیں کہ تو بزدل، ڈرپوک اور بے وقت ہے، تو نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ان کی رسالت کا انکار کیا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے.
بِأَنَّ سُيُوفَنَا قَدْ تَرَكَتْكَ عَبْدًا وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ، ہماری تلواروں نے تجھے ایک غلام بنا کے رکھ دیا ہے اور عبد الدار جو ہیں ان کے سردار بھی غلاموں کی طرح ہیں۔ حجوت محمدًا فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ بات کی ہے، آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے، تو سن لو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کی جزا اللہ کے ہاں ہے۔ اتہجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکما الفداء، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان بن حارث، تیرے جیسوں سے کائنات بھر کر ہم اللہ کے نبی پہ قربان کر دیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ حجوت مبارکم برن حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء، تو نے اس ہستی کی ہجو کی جو برکتوں والی ہے، جو نیک اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو سب سے تعلق توڑ کے جن کا ایک اللہ سے تعلق ہے، امین اللہ شیمتہ الوفاء، جو اللہ کی طرف سے امین ہیں اور جن کی سیرت یہ ہے کہ وہ وفا کرتے ہیں۔ یہ نقوش سیرت ہیں جو یہاں بیان کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی عظمت پیار سے بیان کر رہے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی برکتوں والے ہیں، نیک ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سب سے تعلق توڑ کے ایک اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کے امانت دار ہیں، آپ کی سرشت میں وفا ہے، آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں فَمَن يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ، اے ابو سفیان بن حارث، تم اللہ کے نبی کی شان میں کمی کرو یا نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تو بے وقت آدمی ہے۔ اور آخر میں بڑا کمال اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، بے شک میرا باپ اور میرے والد کا باپ اور میری عزت سب کچھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بچانے کے لیے قربان ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ جو نعتیں ہیں نا محترم ناظرین، یہ وہ نعتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے مہر تصدیق دی ہے، جن پہ مہر تصدیق لگائی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے یہ نعتیں پڑھی گئی ہیں، ان کو حدیث تقریر کا درجہ حاصل ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت حسان اور انصار کے دلوں میں بھی یہی کچھ تھا جو انہوں نے زبانوں سے کہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی وحی کی روشنی میں اس کو ظاہر کر دیتے۔ تو یہ محترم ناظرین کرام سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام، اس کی روشنی میں میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حسان وہ ہیں جس طرح کہ میں شروع میں عرض کر چکا، سید شعراء المؤمنین، اس لقب کے حامل ہیں، اور یہ واحد حسان ہے جن کو یہ لقب ملا ہے۔ المؤید بروح القدس ہیں کہ مومنوں جتنے بھی نعت خواں ہوں گے، مسلمان نعت کہنے والے، سب کے سردار حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر روح القدس کے ساتھ ان کو تائید حاصل ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام میں انہوں نے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے جو انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، جو عظمت اللہ نے انصار کو دی اس کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ